ماں کی گود میں سیدنا عیسیٰ بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پر تہمت مت لگاؤ، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں واقعی کتاب کی شکل میں آئی، لیکن جو کتاب میرے اور آپ کے آقا مولا پر نازل ہوئی وہ اس طرح کتاب بن کر نہیں آئی، وہ نبی کی زلف سیاہ بن کر آئی اور نبی کا رخ بطحا بن کے آئی اور نبی کا لب یوحا بن کے آئی اور نبی کی نگاہ مازاغ بن کر آئی۔ اب اللہ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو اس منشور کی طرف لے جاتا ہوں جس کے لیے علی آج اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کعبہ شریف کے اندر سے فرما رہے ہیں، اور آج جس نور سے ہم محروم ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، محراب سے اور منبر سے لے کر حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنت کا سما، جنت کی منزلیں اور جنت کا حسن ماننے والوں کا انتظار کرتا رہتا۔ وہاں سجدوں کی کمی تو نہیں، لیکن ایسے سجدوں کی چاہت اس جنت کو بھی رہتی ہے جو اس جنت میں نہیں، اس جنت والے کے قدموں میں آ کر بکھر جانا چاہتے ہیں، جس کا اظہار آج مولا علی فرما رہے ہیں۔ علی کی تربیت کا حسن دیکھیے اور تربیت دینے والے نبی کی تربیت کا حسن دیکھیے۔ جس شہر کا دروازہ علی ہے اس شہر کی تربیت کا عالم دیکھیے، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے، جس قرآن کی سماعت کے لیے ہم 30 دن متواتر 37 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اس تربیت کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اس تربیت کا حسن تو خود پروردگار نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کی جو تفسیر میں نے سمجھی ہے، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی، اس کی جو تفسیر میں نے سمجھی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ بیان ہے جس میں صحابہ کرام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا کر۔ یہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو قرآن کہنا یہ صحابہ کا قول ہے، اور صحابہ کون ہیں؟ صحابی صحبت سے ہے، اور صحبت اگرچہ پاس بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو، حاصل کرنے کو اور فیض لینے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صحابیت کا یہ معیار میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کیفیت ایمان کے ساتھ نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی صحابی بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے چاہے کتنے ہی بڑے علم والے کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے فضل والے کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے صاحبان تقویٰ کیوں نہ ہوں، نبی کے ایک لمحے کے دیدار کے جو حامل ہیں ان کی جوتی کی نوک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔
ذاتی گرامی، اور وہ جو سفر شروع ہوا تھا نا کعبہ شریف کے اندر سے، اس پر علی نے پہرا دیا. اس پہرے کا حسن دیکھیے. 7 سال یا 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے جب مدینے کے تاجدار نے مکے والوں کو یہ فرمایا کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا. تو ظاہر علی تو شاہزور تھے، مگر تاریخ بتاتی کہ اس وقت ایک کمزور جسم رکھنے والا علی اور دڑکھڑاتی ٹانگوں پر کھڑے ہونے والا علی بڑی جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے مدینے کے تاجدار، علی تو کیا ہے، علی کے خون کا ایک ایک قطرہ تیرے مشن پر قربان. اور پھر ہم نے دیکھا واقعتاً علی کا خون نبی کے مشن کے یوں کام آیا کہ کربلا بھی سجا تو علی کے خون سے سجا، دین بھی بچا تو علی کے خون سے بچا. اور یہ سفر رکا نہیں. حجاز مقدس سے شروع ہونے والا یہ سفر بغداد، اجمیر، لاہور، شورکوٹ اور کائنات کے کونے کونے میں پہنچا. اور آج بھی علی کی اولاد دین مصطفیٰ کی بے قراریوں کو لیے در در پہ سر جھکاتی نظر آتی ہے، دامن دل بچھاتی نظر آتی ہے. اور آج یہ جو گلشن سجا ہوا ہے یہ علی کے خون کا ہی تو حسن ہے، یہ علی کے خون کا ہی تو نور ہے، یہ علی کے خون کا ہی تو سرور ہے، یہ مجھے اور آپ کو منزلوں کا تعین دے رہا ہے. اور آج محراب و منبر سے اٹھنے والی ہر آواز میں علی کا پیار ہی تو ہمیں دین کی نسبتوں کا حسن دیتا نظر آتا ہے. اور آج کی اس رات کو میں اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھتے ہوئے، بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا، صحت کو تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن بیماری کسی کو اچھی نہیں لگتی، خوشخبریاں تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن بدگمانیاں کسی کو اچھی نہیں لگتی. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیماریوں میں بھی شفا ہوتی ہے. اور آج میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ذکر علی کی اس مجلس میں بظاہر میرا نام شامل نہ تھا، لیکن وہ ازل کا جو معاہدہ ہوا تھا نا میرے آقا کے ساتھ علی کا، یہ اسی کا حسن ہے. اور آج جو حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور اس کے ذیلی اداروں میں وہ جو خوشبو شہر علم نبی کی، دروازے علم علی سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہے. آج یہ نوجوان جو قرآن سنا رہے تھے، اب دعا کرے ان کی جوانیاں پاکیزہ رہیں. کبھی آپ نے تصور میں بھی سوچا تھا؟ میں تو اسے آگے دیکھ رہا ہوں، اس امبرسلے روڈ، اس وڈ فیلڈ روڈ، موزلے روڈ، لیلی پور روڈ، اس کا کوئی بچہ بھی حافظ قرآن ہونے سے کیوں رہ جائے کہ اس علی کے خون کا نور یہاں جلوگر ہے، جو علی قرآن کے ساتھ اس طرح رچا بسا ہے کہ ایک پاؤں ایک رکعت میں ڈالتا ہے اور دوسری رکعت میں پاؤں جانے تک قرآن ختم ہو جاتا ہے. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اس علاقے کی ہر گلی میں، ہر گھر میں قرآن کا نور اس طرح پہنچے کہ ہر صف میں حافظ نظر آئے، قاری نظر آئے، علم نظر آئے اور شعور علم نظر آئے. اور میں اپنی گفتگو کو پروردگار کے اس فرمان پر ختم کر رہا ہوں کہ میرا رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن،
حالانکہ نماز کا حکم سینکڑوں مرتبہ دیا، کہیں بھی نہیں کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. پڑھنے پر جنت، حور و غلمہ، خوشخبریاں، عزتیں، وقار، رزق میں برکت، مال میں برکت. نہ پڑھنے پر ناراضگی بھی ظاہر فرمائی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کیوں نہیں پڑھی. روزہ رکھنے پر تقویٰ کا نور دیا جائے گا، کیونکہ روزہ تو ہے اسی لیے کہ لعلکم تتقون. اور متقی اگر نہیں بنو گے تو ھدی للناس کا جو معیار ہے وہ برقرار نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ ہدایت تو ملے گی اسے ناس میں سے، مخلوق میں سے اسے جو ھدی للمتقین کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا، مسجد کیوں نہیں بنائی، عبادت کیوں نہیں کی، مصلی کیوں نہیں خریدا. میں ضرور سوال کروں گا کہ آج علی کی ولادت کی ان گھڑیوں میں آپ نے علی کے یوم پر آ کر علی کے نور میں سجی اس عظیم مسجد کے اس حال میں جو ہماری معاشرت کا اور ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہماری خاتون خانہ بنا کر جیسے ہم نے ہانڈی میں اور ہانڈی کی دنیا میں پابند کر دیا ہے. جبکہ میں دیکھتا ہوں علی سے لے کر سیدہ فاطمہ تک، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہاں علم نہیں ہے. تو اگر آپ کے اس مرکز نے یہ غیرت کر دی ہے، یہ شعور اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ قبول کر کے اس قوم کی بیٹیوں کو اس سے پہلے کہ ان پر کسی ہندو کی نظر پڑ جائے، کسی عیسائی کی نظر پڑ جائے، اس لیے کہ جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں یہ بیٹیاں جاتی ہیں وہاں کوئی اسلام کا ماحول تو نہیں ہے. اگر ان بیٹیوں کو وہاں بننے سے پہلے عشق رسول کا شعور دینے کے لیے اس مسجد کے کچھ حصے عورتوں کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں اور ان حصوں میں اگر کچھ مصلے ڈالے جانے والے ہیں تو ہر کوئی تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مصلے خریدتا ہے. آج یقیناً میں سمجھتا ہوں یوم علی کی ان عظمتوں کے موقع پر ہم اس بات کی طرف اپنا آغاز کریں گے کہ ہر میں کعبہ سے لے کر مسجد کی شہادت تک جو راستہ علی نے طے کیا ہے، آج مولا علی حقدار ہے کہ اس کے نام کے مصلے اس حصے میں ڈال دیے جائیں اور آپ خرید کر ایصال ثواب اپنے والدین کو کریں لیکن نام علی کے کریں اور علی کو بھی پتا چلے کہ میرے ماننے والے 1400 سال بعد بھی مجھ سے صرف نعرے لگا کر نہیں بلکہ عملاً محبت کا اعلان کر کے اپنی محبتوں کو میرے نام کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آج جمعے سے لے کر اس وقت تک جو سفر ہم نے طے کیا ہے اس سفر کا کچھ حسن آج کی رات ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن میں گفتگو ختم کر لوں. افلا یتدبرون القرآن، اور اس حصے مسجد کا اور یہ حصہ جس میں آپ بیٹھے ہیں اور پھر وہ حصہ جہاں علم کے موتی لٹائے جا رہے ہیں، ان سب کا آپ سے تقاضا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اترتے، قرآن کی ڈیپتھ میں کیوں نہیں جاتے، تم مارے مارے پھر رہے ہو. Why you are wandering in the deserts of infidelity and doubts? Why you are breaking yourself? Why don't you come in the depth of Quran? Why don't you link yourself with Quran? Why don't you ponder on Quran? Why don't you focus on Quran? This is the question of your Lord. And if fortunately and luckily every masjid is not offering you this knowledge and Hazrat Sultan Bahu Mosque is offering you this knowledge, why not you are accepting it? یہ ایک سوال ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، میرا پروردگار کر رہا ہے، اور اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے آپ دعا کریں گے آج کی رات کو گواہ بنا کر ہم
یہ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے اس مرکز کا فیضان پوری کائنات میں پہنچ چکا ہے. کینیڈا تک آپ کے حافظ جا رہے ہیں, امریکہ تک جا رہے ہیں, یورپ میں جا رہے ہیں, پاکستان میں سینکڑوں ادارے آپ کے اس مرکز کی وجہ سے بن چکے ہیں. میر پور کی دھرتی پر سینکڑوں یتیم اور غریب بچیاں آپ کے اسپانسر پر عشق رسول کی منزل طے کر چکی ہیں. اب انہیں میں سے کچھ بچیاں اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کی فائنل کلاسز میں ہیں اور وہاں بھی انہوں نے ٹاپ کیا ہے. یہ قطرہ قطرہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے. شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں بیٹیاں, لیکن جب میں جاتا ہوں پاکستان تو اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں, لیکن اس گھر میں ضرور جاتا ہوں کہ ایک نظر ان بیٹیوں کو دیکھ لوں. پڑھنے پڑھانے کے دوران شاید کچھ لوگ مسجد و مدرسہ و خانقاہ سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان بچیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ گھر بھی چلی گئی ہیں تو ان کے دل روتے ہیں اس محبت میں کہ کاش ہماری زندگی کا سفر رک جائے اور پھر ہم دوبارہ میر پور کے اس عظیم مرکز عشق رسول میں جائیں اور وہاں سے اور زیادہ فیضان حاصل کریں. تو آپ کا یہ فیضان پوری کائنات میں پہنچ چکا ہے, آپ کا یہ قطرہ قطرہ دریا بن چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں, اس ملک کے اندر پہلی اسلامی یونیورسٹی بچیوں کی انشاءاللہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ آپ کو تحفے میں دے رہا ہے. بہت جلد وہ تحفہ آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس ملک کے اندر ہاسٹل کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس قوم کی بچیوں کو اب کسی سکھ اور کسی ہندو اور کسی عیسائی کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا, کیونکہ جو رپورٹیں موجود ہیں ہر سال 2, 3, 4 ہزار بچیاں بچے اسلام چھوڑ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے لیے چھوڑنا یا نہ چھوڑنا ایک ہی برابر ہے, اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم یہ شعور اپنی ان بیٹیوں کو دیں. اگر آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن حالات کہاں جا رہے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. آج لندن کی سینٹرل ماسک ہنسلو کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ مسلمان کا چہرہ, مسلمان کا نام, مسلمان کی نماز, مسلمان کی مسجد یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے, یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ان شدت پسندوں کے نام نہاد اسلام کی بجائے اولیاء اللہ کا وہ پیغام محبت ان لوگوں کے سامنے رکھیں گے جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کی تقدیر کو بدل دیا, اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے.